اخلاق و عادات۔ بیٹی، اچھی عادت و اطوار اور شرافت والے اخلاق سے اپنے کو آراستہ کرو۔ اچھی عادتوں کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا کردار اچھا ہو گیا تو پھر حالات اچھے پیش آئیں یا برے، اس کا قدم شرافت کی راہ سے نہیں ہٹتا۔ بیٹی، میٹھے بول غیر کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اچھے برتاؤ سے انسان لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور کسی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا بڑی پیاری ادا ہے۔ بیٹی، شرم و حیا ہی عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ حیا کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ حیا اختیار کرو، ایمان والی بندی بن جاؤ گی، اور ایمان والی بنو، شرم و حیا کی دولت سے آراستہ ہو جاؤ گی۔ بیٹی، کم گوئی اور لمبی خاموشی کی عادت ڈالو۔ بہت زیادہ بولنا جو عورتوں کا عام مزاج ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ زبان درازی اور فضول گوئی ہی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ بیٹی، اپنے والد کی زندگی سے سبق لو۔ دیکھو وہ کس طرح دیر دیر تک خاموش رہتے ہیں اور کیسے اپنے کاموں کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ بیٹی، اگر تم لائق و فائق اور طاقتور شخصیت کی حامل خاتون بننا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ لوگ تم پر بھروسہ کریں، تو بکواس کرنے اور زیادہ بولنے سے بے انتہا پرہیز کرو۔ بولو تو ناپ تول کر بولو، تمہاری گفتگو مختصر اور جامع ہو، اور اگر تمہارا واسطہ کسی ایسی عورت سے پڑ جائے جو زیادہ اور فضول بولنے کی عادی ہو، تو اس سے کنارہ کش ہو کر مفید کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ بیٹی، جھوٹ سے حد درجہ پرہیز کرو۔ جھوٹ بہت ہی بری خصلت ہے۔ جھوٹ حقیقت کو الٹ دیتا ہے۔ حق بات ہی بولو۔ حق کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بیٹی، جھوٹ سے بہت دور بھاگو۔ جھوٹ میٹھا زہر ہے، لذیذ ہے مگر جان لیوا ہے۔ بیٹی، غیبت سے بچو۔ یہ برائی عورتوں میں بہت عام ہے، ان کی مجلسیں کم ہی اس برائی سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح چغلی سے بھی دور رہو، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا فرض ہے۔ غیبت اور چغلی سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، خاندانوں میں دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور ایسے جھگڑے جنم لیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس لیے ان دونوں برائیوں کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ بیٹی، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم کر لیا کرو۔ غلطیوں کو مان لینا بڑی خوبی کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پاکیزہ نفس ہے، نرم، خوشگوار، پسندیدہ مزاج کا حامل ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو عورت جھگڑالو ہوتی ہے، بات بات میں لڑتی اور جھگڑتی ہے، اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، چاہے اس کی بات نہایت بودی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے عورت لوگوں کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ کجروی اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے اس کی باتیں بے فائدہ اور لا حاصل ہوتی ہیں۔ بیٹی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا اہتمام کرو۔ حسن سلوک یہ ہے کہ جن باتوں میں کوئی گناہ نہ ہو، ان باتوں میں والدین کا کہنا مانو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی دلجوئی کرو، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ بچی جب خود اعتمادی کے ساتھ اپنے کام کرتی ہے، دوسروں کا بھی سہارا بنتی ہے اور اپنے دائرے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے، تو اسے دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جس پھل کے پکنے کا انہیں ایک مدت سے انتظار تھا، وہ پھل اب پکنے کے قریب ہے۔ اس لیے والدین کو جن باتوں سے خوشی ہو، جو کام انہیں اچھے لگیں، ایسے کاموں کو کر کے ان کے دل کو خوش کرو۔ بیٹی، میں نے تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کیا، یہاں تک کہ تمہاری والدہ بسا اوقات یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ جھکاؤ بچوں کی بنسبت بچیوں کی طرف زیادہ ہے۔ میں برابری کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے برابری کا حکم دیا ہے۔ عموماً والدین کا جھکاؤ فیملی میں کچھ لوگوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تاکہ فیملی میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ابو فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بیٹی، اسلام کی دین ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج خاندانی نظام باقی ہے، خاندانی رشتے اور تعلقات باقی ہیں۔ یہ تعلقات اور رشتے اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ مغرب آج اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے، وہاں خاندانی سسٹم بکھر چکا ہے۔ بے حیائی، بدکاری اور اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے مغرب میں اب خاندانی رشتوں کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ مغرب کی عورتوں کا آج جو چیز سب سے زیادہ اسلام کی طرف کھینچ رہی ہے، وہ یہی خاندانی رشتے ہیں، جو اسلام کی برکت سے ہم مسلمانوں میں اب بھی قائم ہیں۔ لہذا رشتوں کے اس بابرکت سلسلے کو زندہ اور باقی رکھو، اور اپنے اس عمل سے غیروں کے دلوں میں اسلام کے بیج بو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے تعلق
ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाओ। रिश्तों का यह सिस्टम बाहमी ताउन का एक बेहतरीन सिस्टम है। बेटी, हमारे रब ने इस बात का हुक्म दिया है कि हम हर एक के साथ खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम अच्छा बोल बर्ताव रखें। बहुत सी मुसलमान औरतों के दिल में गैर मुस्लिम औरतों को देखकर वहशत पैदा होती है। उनके रहन सहन और बर्ताव से तबीयत में नागवारी होती है, लिहाजा वो गैर मुस्लिम औरतों से खुलेपन के साथ बात नहीं करती और अगर कोई जरूरत न हो तो काफिर औरतों के साथ बैठना भी नहीं चाहती। मुसलमान औरतों के इस रवैये से बसा औकात गैर मुस्लिम औरतों के दिल में मुसलमान औरतों, उनके मिजाज व अखलाक, बल्कि खुद उनके मजहब के बारे में मनफी और बुरा असर कायम हो जाता है। लिहाजा गैर मुस्लिम औरतों से बातचीत करते हुए हमारे औरतों में खुलापन होना चाहिए, खुशखुल्की और अच्छे बर्ताव का मुजाहरा होना चाहिए, और ज़ाहिरी तौर पर ही क्यों न हो, ताकि इस्लामी अखलाक व बर्ताव की खूबसूरती उनके सामने आए। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में उनके ख्यालात अच्छे हों और हिदायत अगर उनमें से किसी के मुकद्दर में हो तो कबूल हक की राह उनके लिए आसान हो। औरत भी निगाह नीची रखे। इरशाद खुदाबंदी है, मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी सजावट को किसी पर जाहिर न करें सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए, जैसे कदो कामत का डील डोल वगैरह जो नकाब के ऊपर से भी जाहिर हो जाता है, और अपने ओढ़नियों के आंचल अपने गिरेबानों पर डाल लिया करें। और मुसलमान औरतों को चाहिए कि अपने पाँव जमीन पर इस तरह न मारें कि उन्होंने जो जीनत छुपा रखी है जैसे पाजेब वगैरह वो मालूम हो जाए।